مجھے آقا کی حدیث کا وہ جملہ یاد آتا ہے، ممبر شریف پر علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ممبر شریف پر، ذرا جملہ دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی فیضان صاحب کی والدہ کے اصالِ ثواب۔ اچھا وہ خاتون مرحومہ، وہ خود مفتی صاحب قبلہ، آپ کو تو زیادہ معلوم ہے، میں نے بھی نعیم بھائی سے سنا اور لوگوں سے، اکثر عورتوں کے، برا نہ مانیں، اکثر عورتوں کے اوقات یعنی ان کا وقت جو گزرتا ہے، اکثر عورتوں کا اگر بیٹھیں گی دو چار اکٹھی ہو کر کے تو یا تو کسی کی برائی یا پھر کسی کے کپڑوں کی تعریف، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہونی ہیں۔ توجہ رکھیں، مگر ان کی والدہ مرحومہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب بھی اگر بیٹھا کرتی تھیں تو دینی باتیں کرتی تھیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھا دیا، اور ایک بیٹے کو اپنی آخرت کا انتظام تو ویسے ہی کر گئی، وہ اللہ قبول فرمائے، ایک بیٹے کو عالم مفتی بنا کر کے گئی۔ بند کر دو، بند کر دو، کوئی بات نہیں ہے، آپ بند کر دو۔ محبت ماشاءاللہ نعیم بھائی ہیں، مفتی صاحب تو ہیں اسٹاف کے، واقعی ان کے گھرانے کو علماء کی صحبت ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت کم خاتون ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے نماز پڑھ رہی تھی، وہیں جس کمرے میں بیٹھا میں نے کھانا کھایا، پیارے دنیا میں تو اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی ہیں رہنے ہی ہیں، اس کے بعد جانا، وہیں پہ لیٹ گئیں، تسبیحات میں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تصویر رہ گئی، ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کا انہوں نے بھلا کیا، کتنی عورتیں جو ان کے پہناوے، چال و چلن، کیونکہ عورت کو معلوم ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتی تھی کہ راستے سے کوئی بہن بھٹک رہی ہے تو کبھی میری تقریر، کبھی ان کی تقریر، کبھی کسی عالم کی تقریر، کبھی مفتی صاحب قبلہ لگا کر کے موبائل میں سنوایا کر، ذرا یہ سنو، یہ سنو، یہ رات کے 2 بجے تک سنا کرتا۔ میں تو بیٹا اب بس، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں، یہ مسجدوں کے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دو، چسپا کر دو، اللہ اس گھر میں برکتیں برکتیں، رحمت نور، کوئی ادھر کو پاؤں نہیں کرتا ہے۔ تو جس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، اس کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، اور یہاں کچھ طلبہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، عالمن او متعلمن، یہ لفظ ہے، اگر کوئی عالم یا طالب علم، اور آسان کر دوں کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا، کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، مرہ کا لفظ، خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ گزر جائے، کون؟ کوئی عالم یا مدرسے کا پڑھنے والا بچہ،
किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? और जिनका बेटा अगर मुफ्ती हो तो 160 कुरान शरीफ पढ़े गए। अल्लाह, 1,75,000 कलमे शरीफ का विर्द हुआ। अब जरा गौर करो, इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। माँ ने क्योंकि पाला, पेट में रखकर दूध पिलाया, परवरिश की, पाला। कहा बेटा ऐसे करना। आज इनको वो बातें याद आती होंगी, आंखों में आंसू आते होंगे। तो ये मुफ्ती है, इन्हें दौलत याद ना आती होगी, इन्हें रुपया पैसा ना आता होगा। तन्हाई में जाते होंगे और कहते होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते होंगे, मौला वो मेरी माँ थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मगर तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। जिसका बेटा मुफ्ती होकर के दुआएं। और आज कितने मुफ्ती इकट्ठे कर लिए, कितने उलमा आ गए। इससे बड़ी दौलत कुछ और छोड़ के जा सकती। और वो हदीस भी है 3 चीजों के बारे में, सदका जारिया, या कोई ऐसी औलाद या दुआ जो उसके लिए दुआ करती रहे, साले औलाद, या फिर आलिम। अल्लाह प्यारे जरा गौर करो, हमें वो बातें भी याद है। खाली खाली तवज्जो, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। जरा अपने ऊपर एक मर्तबा नजर मारे भाई और बहनें सब, फिर हम देखें हमारे कारनामे क्या है, हमारे करतूत क्या है। हाथ को देख ले, आंखों को देख ले, कान को देख ले, जबान को देख ले, पाँव को देख ले, अपनी नियतों को देख ले, अपने ख्यालात को देख ले, नजरिए को देख ले, फिर फैसला करना। फिर मेरे मौला को देखे हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ उसके यहाँ से पानी आता हो तो तुम पानी बंद कर देते हो, रास्ता बंद कर देते हो, दीवारें लगवा देते हो। मगर मेरा मौला वो है, परवरदिगार वो है, इतनी नाफरमानियां करते हैं फिर भी अल्लाह रिज़्क़ बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता। मेरा मौला फिर भी इतनी नेमतों से नवाजता है। मगर कहां आज मतलब इंसान देखें, तवज्जो रखें जरा। अगर कोई मुझे रुमाल दे दे तो कई मर्तबा शुक्रिया अदा करेंगे, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अगर किसी का घर मिलने को लालच है ना तो खाना अपने घर खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा, इतने चक्कर लगाएगा उसके घर, इतने चक्कर। अगर उसके घर की मुर्गी भी बीमार हो गई ना तो सबको छोड़ देगा, पहले मुर्गी को पूछने जाएगा। इतना बड़ा मतलब इंसान। अगर जमीन मिलने को तो फिर देख लेना, या रुपया मिलने को देख लेना। मगर मेरे अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई, अंदर को बाहर को, अंदर को बाहर को, ये सांसें ले रहे हो तभी तो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, कान भी तुम्हारे काम कर रहे हैं, आंखें भी तुम्हारी काम कर रही हैं। और अगर सांसें रुक जाए, अब उनसे कहो किताब पढ़ो, उन्हें दिखेगा, बोलेंगी, कान सुनेंगे। कान है मगर अब काम के नहीं।
زبان ہے کام نہیں کر رہی، صرف اگر سانسیں چل رہی ہیں تو سب کچھ کام ہے۔ مگر سنو یہ سانسیں دی کس نے، ذرا غور کرو پیارے، یہ سانسیں تمہیں ملی کہاں سے؟ یہ سانسیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھو اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو، کیا ہر سانس پہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ مگر کہا اتنے ناشکرے، اتنے ناشکرے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگوں کم سے کم اگر شکر ادا کر لو تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ 8 دن جا کے نہیں جھانکتا مسجد کو، 8 دن جمعے کی نماز پڑھتا، بس 8 دن ختم۔ اور اگر کوئی نہ بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پریشانی آ جائے نا، تو سر پکڑ کے بیٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ چھوٹتے ہی کہتا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کون سی غلطی میں نے ایسی کر دی۔ اس سے یہ پوچھو تو قدم قدم پہ تو غلطی کر رہا، تیری اچھی کون سی بات ہے؟ دل اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اندر سے نرا حسد بھرا پڑا، نرا حسد۔ ویسے مسکرا گیا کہنا بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور نگاہ پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ پھرا فوراً برائی شروع کر دی، اندر سے بالکل کالا ہے، کالا۔ اور اگر بات آ جائے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا ایسے فتوے دیتا کہ مت پوچھو۔ مگر اپنے آپ کو ذرا ایک مرتبہ ترازو میں تولو۔ وہ ترازو کیا ہوگی؟ توجہ رکھنا، ترازو میں تولو کہ کتنا علم ہمارے پاس ہے۔ زمین تم جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، دکان بیچ لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بجلی کا بل جمع کر دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، مگر یہی مسلمان، یہی مسلمان یہاں سے اتنے اگر نماز جنازہ کا نمبر آ جائے تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے آتے ہیں، یہاں پر دیکھ لینا نماز ہو رہی ہے تو 10-20 ادھر کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں، گئے ہیں صاحب سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، کپڑے رومال ڈال کے، کہاں گئے؟ فلاں کے انتقال میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں گیا بھائی تو؟ اس چکر میں کہ دیکھوں ارد پک رہے ہیں نہیں پک رہے ہیں، بریانی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے۔ تیجے میں اگر گیا ہے یا نماز جنازہ میں گیا ہے، بتاؤں کیا انداز ہے؟ پتہ چل گیا گھر میں کہ خالو کا انتقال ہو گیا صاحب، فوراً خبر بھیجا دی، جا بیٹا بلا ل اپنے ابا کو، خالو کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی کام چھوڑ کے آ گیا، آنے کے بعد بی بی نے کپڑے نکال دیے، کیا ہوا؟ خالو کا انتقال ہو گیا، چلو نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے سب کچھ، دونوں میاں بی بی جا رہے ہیں خالو کے انتقال میں۔ اور جیسے ہی خالو کے انتقال میں پہنچے تو اس نے تو اپنا برقع پھینکا ادھر کو اور دروازے سے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ پورے محلے والے سمجھے سب سے زیادہ محبت خالو سے اسی کو تھی، اور نرا ناٹک، نرا ڈھونگ، آنسو ایک نہیں ہے، چیخ جا رہی ہے وہاں تک، جتنی رو رہی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہی ہیں، یہ تو ہمارے بھی باپ نکلے، یہ تو ہم سے بھی آگے۔ اب اس سے پوچھو تو خالو کو آرام پہنچانے گئی ہے، تکلیف دینے گئی ہے؟
पहले ही 2-4 पट्टियां पकड़कर, चारपाई की पट्टी पकड़कर रो रही थी, जो कमी थी तो ये खालू की भतीजी आ गई या भांजी जो भी है, ये और चीखे मां, और वो खालू का भांजा उसका क्या, वो भी तो सुनो, वो अंदर नहीं गया, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठ के वो बीड़ियां खींच रहा हो। काहे को तुमने काम छोड़ा था अपना, और मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फूंक दिया और वहां मंडल फूंक रहा, कुर्सियों में बैठ के बीड़ी पीते पीते मुंह में बदबू आ रही है, और ये बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रही है, वो उधर दहाड़ रही है।